السلام علیکم محترم دوستو صدام حسین کو پھانسی کیوں دی گئی تھی؟ سابق عراقی صدر صدام حسین اپنی پھانسی سے کچھ وقت پہلے انگریز سپاہی سے کوٹ کیوں مانگتے رہے؟ کیا صدام حسین ابھی بھی زندہ ہیں؟ پھانسی کے 12 سال بعد سابق عراقی صدر صدام حسین کی لاش کس حالت میں نکلی تھی اور ان کے مقبرے کو کس نے اور کیوں تباہ کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عرب دنیا کے سب سے با اثر مسلمان حکمران سابق عراقی صدر صدام حسین کی موت کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ دوستو، آج سے تقریباً 17 برس پہلے 30 دسمبر سال 2006 مطابق 10 ذی الحجہ 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن سابق عراقی صدر صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی۔ انہیں عراق اعلیٰ عدالت نے جیل میں 1982 میں 148 کردوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ دوستو، ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کی پھانسی کے مناظر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر نشر کی گئی تھی اور لاکھوں افراد نے عظیم مسلم حکمران کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھندہ باندھتے ہوئے دیکھا۔ دوستو، صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں نے اب یہ راز لوگوں تک پہنچائے ہیں کہ ایک سپہر امریکی پہرے دار سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل یا گرم کوٹ لا کر دو۔ ان کی خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا کر دیا اور پھر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہننا ہے، جس کے جواب میں صدام حسین نے کہا تھا کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے۔ جب امریکی فوجی صدام حسین کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو فوجیوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ ان کی آخری خواہش کیا ہے۔ اس پر صدام حسین نے پھر کہا کہ مجھے پہننے کے لیے میرا کوٹ دیا جائے۔ خواہش کے مطابق کوٹ دیا گیا۔ فوجی نے پھر حیران ہو کر پوچھا کوٹ کیوں پہننا ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا، آج ٹھنڈ بہت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ یہ سمجھے کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ دوستو، صدام کے آخری ایام میں ان کی حفاظت پر مامور فوجیوں کے مطابق صدام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں سکون سے سرشار تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ ایک فوجی نے بتایا کہ صدام حسین نے اپنی پسند کا ناشتہ طلب کیا اور اس کے بعد وضو کر کے نماز فجر ادا کیا۔ پھر وہ پھانسی کے فیصلے پر عمل درآمد کے انتظار میں اپنے بستر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ صدام کے چہرے پر اطمینان تھا، جبکہ امریکی فوج اہلکار صدام کی مسکراہٹ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہے تھے اور موت کا سامنا کرتے ہوئے صدام کے انتہائی سکون کے سبب ان فوجیوں کا گمان تھا کہ عنقریب کوئی بم دھماکہ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، صدام حسین کی میت کو ان کے آبائی قصبے العوجہ میں دفن کیا گیا، پھر اس پر مقبرہ بنا دیا گیا۔ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے خود سابق عراقی صدر کی لاش کو ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے بغداد سے شمالی شہر تکریت میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ صدام کے قبیلے البونصر کے سربراہ شیخ مناف علی الندا کے پاس لاش کی وصولی سے متعلق ایک دستخط شدہ خط موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات سے بھی اتفاق کیا تھا کہ میت کو بلا تاخیر دفن کر دیا جائے۔ دوستو، اس کے بعد سے ہر سال 28 اپریل کو صدام حسین کے قبر پر زائرین کی بڑی تعداد کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ان کی سالگرہ کا دن
ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے تک شامل ہوتے ہیں۔ 2018 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ صدام حسین کے مقبرے کو شیعہ ملیشیا پر مشتمل الحشد الشعبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تکریت آئی تھی اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیلی مانیٹر کے ایک رپورٹر کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کے قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ دوستو، ایک اور حیران کن بات ہے کہ عراق میں صدام حسین کے چاہنے والے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدام ابھی بھی زندہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صدام کو مصلوب نہیں کیا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔ دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کے سیکورٹی پر معمور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کی آخرت ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈن ویپر تھے جنہوں نے دی پرزنر ان ہیز پیلیس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن ویپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام اپنی آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر بھی بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بارڈن ویپر کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ بارڈن ویپر کہتے ہیں کہ صدام نے ایک بار اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا۔ ایک دن صدام کے بیٹے عدی کے پارٹی میں بہت سے لوگ زخمی اور ہلاک ہو گئے۔ صدام نے غصے میں حکم دیا کہ عدی کے تمام گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے۔ صدام کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی تمام قیمتی گاڑیوں، جن میں فراری، پورشے بھی شامل تھی، کو جلائے جانے کا مناظر دیکھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک رات ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈن ویپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔